اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا چھٹا درس آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ گفتگو کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ کیا رہبر الہی اور معاشرے میں ایک قائد یا معاشرے میں ایک حکمران کے لیے بے دین ہونا ضروری ہے، یعنی ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک بے دین شخص آ کر حکمرانی کرے، یا صالح افراد حکومت کر سکتے ہیں؟ یعنی امر دائر ہے بے دین حکمران کے اندر اور دیندار حکمران کے اندر، تو طبی بات ہے ہر شخص دیندار کی حکومت کو ترجیح دے گا بے دین کی حکومت کے اوپر۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بنیادی طور پر یہ بے دین حکومت کا نظریہ دین اور سیاست سے جدائی کی ایک آئیڈیالوجی کے تحت وجود میں آتا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ 17ویں صدی میں جب باقاعدہ طور پر گرجا گھر اور کلیسا جو ہیں وہ اپنے عوام کی انفرادی اور معاشرتی ضروریات کو اور ان کے مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہوئے، تو لوگوں نے مجبوراً دین سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہ شعار بلند کیا کہ دین صرف کلیسا اور گرجا گھروں تک محدود ہے، ان کا کام صرف یہی ہے، سیاست سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی تعلیمات میں یہ آئیڈیالوجی بالکل باطل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اسلام میں دین اور سیاست کے نظریے کی کوئی جدائی کے نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ چونکہ باقاعدہ اسلام متعدد معاشرتی مسائل کو پیش کرتا ہے، اور اسلام نے ریاست مدینہ قائم کر کے باقاعدہ ایک عملی کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسلام نے حضرت مہدی کی عالمی حکومت کی بھی انسانوں کو بشارت دی ہے، اور باقاعدہ طور پر حکومت کے لیے لوگوں کی اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ فقاہت، عدالت، عقل و شعور جیسے مسائل کو مطرح کیا ہے، جن کے پیش نظر انسان ایک فقیہ، عادل، عاقل، فہیم، باکردار، مدبر شخص کی قیادت میں اپنی اجتماعی زندگی کو گزار سکتا ہے، اور اسلام نے بھی قضاوت کے لیے یہی شرائط پیش کی ہیں۔ تو اسلام میں دین اور سیاست کی جدائی کا کوئی نظریہ پیش نہیں ہو سکتا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی حکومت کے جواز کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر آج معاشرے میں کوئی شخص حکومت قائم کرنا چاہے تو اس کی حکومت کو مشروعیت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کی حکومت، اس شخص کا حکومت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ یا معاشرتی اعتبار سے، اسلام سے ہٹ کے معاشرتی اعتبار سے کسی بھی شخص کی حکومت کا جواز کیا ہے؟ یعنی وہ کس جواز کے تحت معاشرے کے اوپر آ کر حکومت کر سکتا ہے؟ تو یہاں کچھ نظریات پیش کیے جا سکتے ہیں آپ کی خدمت میں، مثلاً یہ کہ کوئی بھی شخص بطور حاکم لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور کسی بھی نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے شخص کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص عوام ہوگی۔ یعنی عوام کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے حاکم کے طور پر انتخاب کریں، اور وہ جو چاہیں اپنے لیے نظام حکومت کو سلیکٹ کریں، اور اس نظام حکومت کو اپنے اوپر قائم کریں، اور اسی نظام حکومت کے تحت کسی شخص کو حکمران بنائیں، اور پھر اس حکمران کی اطاعت کرنا ان کے اوپر لازم ہوگا، عقلی طور پر اور فقہی طور پر واجب ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ حکمران کے بغیر
کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ اور گزشتہ ہم نے گفتگو میں حضرت مولا الموحدین کا بھی جو فرمان پیش کیا، اس فرمان کی روشنی میں بھی معاشرے میں ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے، بررن او فاجرین، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد کردار ہو، لیکن معاشرے کے اوپر حکمران کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکمران کہاں سے آئے گا؟ یہ حکمران عوام چنیں گی، یعنی عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی شخص کو بطور حکمران انتخاب کر سکتے ہیں، کسی بھی سیاسی نظام کو اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسی نظام جمہوری ہو خواہ وہ سیاسی نظام غیر جمہوری ہو۔ ایک یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی شخص طاقت کے بلبوتے پر عوام کے اوپر مسلط ہو جائے اور طاقت کے بلبوتے پر آ کر ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت قائم کرے، اور اس کی حکومت کا جواز اس کی طاقت ہے، اس کا اسلحہ ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا زور ہے۔ تو بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ طور پر ایک فوجی حکومت کے قیام کی طرح دیتے ہیں اور نظریہ پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر مارشل لاء کے ذریعے سے حکومت قائم کی جا سکتی ہے، اور مسلح افواج اپنی طاقت کے بلبوتے پر آ کر بغیر کسی جمہوری نظام کے، بغیر عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آئیں اور اسلحے کے زور پر آ کر عوام پر حکومت کریں۔ ایک حکومت کا منشا اور ایک بنیادی آئیڈیالوجی اسے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں نظریات کے درمیان میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ موجود ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیا ہم اس نظریے کے قائل ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عوام صرف اور صرف جمہوری نظام قائم کر سکتے ہیں، یعنی انہیں حق حاصل ہے جس نظام کو بھی جو دنیا میں رائج ہیں ان نظاموں میں سے کسی ایک نظام کو اپنے لیے سلیکٹ کر لیں، اور پھر اس نظام کے مطابق جو اس نظام میں شرائط پیش کی گئی ہیں اس کے مطابق کسی شخص کو حکمران اپنے لیے وہ منتخب کر لیں؟ جمہوری نظام، کیا جمہوری نظام کی طرف ہم جائیں یا ہم ڈکٹیٹرشپ کے نظام کی طرف جائیں کہ کوئی بھی شخص طاقت کے بلبوتے پر وہ آئے اور آ کر لوگوں کا حاکم مقرر ہو جائے اور لوگوں کے اوپر امر و نہی کرے اور لوگوں کے اوپر لازم ہو کہ اس کی اطاعت کریں؟ اگر ہم اپنے اسلام کے دوسرے مکاتب فکر کو دیکھیں تو وہ ان دونوں نظاموں کے موافق ہیں، یعنی جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس اولی الامر کی تشریح میں وہ لوگ یہ قانون پیش کرتے ہیں کہ عوامی جمہوری حکومت بھی درست ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کے تحت اگر کوئی شخص اسلحے کے بنیاد پر آئے اور آ کر عوام کے اوپر مسلط ہو جائے تو یہ بھی اولی الامر کا مصداق ہے، چونکہ اس کے پاس اسلحہ موجود ہے اور اسلحے کے توان پر یہ آیا ہے، اس نے حکومت کے نظام پر قبضہ کر لیا ہے، حکومت قائم کر لی ہے، لہٰذا اسے وہ جواز حاصل ہو جائے گا۔ برن او فاسقین، یہ شخص نیک ہو یا یہ شخص فاجر ہو یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر عوام کے اوپر آ کر حکومت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اولی الامر کا مصداق ہے۔ ہم یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نظاموں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس موجود ہے؟ تو جی ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ جس راستے کو راستہ جمہوری اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک ایسا نظام، چونکہ ڈکٹیٹرشپ کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے، یعنی لوگوں کے اوپر کوئی شخص آ کر اسلحے کے زور پر آ کر حکومت کرنا چاہے تو ہم اس کی حکومت کو حرام جانتے ہیں، اس کی حکومت کو باطل جانتے ہیں اور اس کی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ اگر آپ وہ منشور بھی اٹھا کر دیکھیں جسے مرحوم علامہ عارف الحسین الحسینی نے مینار پاکستان میں ہمارے منشور کے عنوان سے پیش کیا تھا، اگر اس منشور کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں بھی واضح طور پر اس ڈکٹیٹرشپ نظام کو طاغوتی نظام قرار دیا گیا ہے اور اسے باطل تصور کیا گیا ہے، لہٰذا آج تک ہم پاکستان میں کسی بھی ڈکٹیٹرشپ اور ڈکٹیٹر نظام کی حکومت کے حق میں نہیں ہیں اور اس حکومت کے سرنگوں ہونے کا ہمیشہ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے، منتہا یہ تمام کا تمام جمہوری نظام اسلام کے تابع ہونا چاہیے،
وہی آئیڈیالوجی جو شہید عارف حسین الحسینی نے ولایت فقیہ کی تشریح میں پیش کی ہے، یعنی لوگوں کا دین ان کی سیاست کے گرد گھومتا ہے، جبکہ ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے۔ یعنی ہم ایک ایسا جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو مکمل اسلام کے تابع ہو اور اسلام سے ایک رتی برابر بھی ادھر یا ادھر سرپیچی اختیار نہ کرے، مکمل اس کے تابع ہو۔ اور اس جمہوری نظام کو اور اس اسلامی نظام کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رائج کیا جائے۔ متاسفانہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج بعض لوگ اٹھ کر جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک طاغوتی نظام ہے، یعنی آپ اپنی قسمت کا خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی قسمت کا اور اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں تو گویا کہ آپ طاغوتی نظام کا حصہ بن گئے ہیں، آپ نے اصل ناب اسلام محمدی سے عدول کیا ہے اور نظام طاغوتی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ نظر باطل ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے، اور انہوں نے ولایت فقیہ کو درواقع سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی یہ نظر ہوتی ہے کہ یہ جو ایران میں بھی نظام نافذ ہے یہ جمہوری نظام نہیں ہے، یہ الہی نظام ہے، اور الہی نظام کی تشریح وہ یوں کرتے ہیں کہ اس نظام کی منشاء قدرت جو ہے وہ الہ سے ہے، یعنی خود خداوند متعال اس نظام کو منشاء قدرت دیتا ہے، یعنی خود خداوند متعال اس نظام کو جو ہے وہ نافذ کر رہا ہے۔ بئی معنی کہ ان کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں جو اولی الامر منکم ہے، یہ اولی الامر منکم تسلسل ہے ولایت فقیہ اسی اولی الامر منکم کا، اور اس ولایت فقیہ کا تسلسل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس طرح سے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس اولی الامر منکم میں ولایت فقیہ بھی چھپی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا حکم دے رہا ہے ولی فقیہ کی اطاعت کرنے کو، یعنی اس سے تشریح اس طرح سے کی جائے کہ خود خداوند متعال تشریف لا کر ولی فقیہ کو منسوب کر دے۔ ایسی تشریح ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ولایت فقیہ سے کرتے ہیں جو مکمل باطل ہے۔ آپ آئیں اور آ کر حقائق کو دیکھیں، جمہوری اسلامی ایران کے اندر ایسا ولایت فقیہ کا نظام نافذ نہیں ہے کہ جس میں خود خداوند متعال آ کر کسی شخص کو بے عنوان ولی فقیہ منتخب کرے، بلکہ باقاعدہ طور پر جمہوری نظام نافذ ہے، یعنی باقاعدہ طور پر بلدیہ کے انتخابات ہوتے ہیں جسے عوام سلیکٹ کرتی ہے اپنی بلدیہ کا نمائندہ، باقاعدہ اسلامی پارلیمنٹ کے لیے انتخاب ہوتے ہیں اور عوام اپنا نمائندہ پارلیمنٹ میں جا کر بھیجتی ہے، باقاعدہ مجلس خبرگان کے لیے انتخابات ہوتے ہیں اور عوام مجلس خبرگان کے نمائندے کو انتخاب کرتی ہے چند افراد میں سے، اور پھر اس کے بعد یہی جو بلدیہ ہے یہ اپنے لیے شہردار کا انتخاب کرتی ہے، جس کا آج کل ہمارے وزیر اعظم بہت ذکر کر رہے ہیں، اور یہی پارلیمنٹ کے تمام ممبران اپنے لیے سپیکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عوام ڈائریکٹ طور پر صدر مملکت کا انتخاب کرتی ہے چند افراد میں سے، اور پھر اسی طرح عوام جس مجلس خبرگان کا انتخاب کرتی ہے، یہی مجلس خبرگان کے اراکین مل کر رہبر کی تائید کرتے ہیں یا رہبر کو ہٹانے کے لیے اقدام کر سکتے ہیں۔ پس یہ جمہوری نظام ہے، لیکن یہ جمہوری نظام اسلامی نظام کے تابع ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نظام کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیں اور خود خداوند متعال کسی وحی کے ذریعے سے، کسی الہام کے ذریعے سے کسی شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کر دے اور اسے کہے کہ تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد اولی الامر کا اب تم مصداق ہو۔ ایسی ولایت فقیہ کی تشریح آج تک نہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور نہ ہی مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی بھی شاگرد نے ولایت فقیہ کی ایسی تشریح نہیں کی ہے۔ بس ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے جواز کی بنیادی دلیل کے بارے میں 3 نظریات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ خالصتاً نظام جمہوری ہو، یعنی عوام کسی بھی شخص کو، کسی بھی نظام کو انتخاب کرنے کا حق رکھتے ہیں،
اسلام سے قطع نظر، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، خود عوام مستقلاً جس نظام کو بھی انتخاب کرنا چاہیں وہ انتخاب کریں۔ دوسرا یہ نظریہ یہ ہے کہ کوئی شخص طاقت کے بلبوتے پر آئے اور عوام کے اوپر آ کر خود کو مسلط کر لے اور حکومت قائم کرے، ہم اس نظام کے بھی ساتھ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیسرا راستہ ہونا چاہیے، اور وہ راستہ اسی جمہوری نظام کو لے کر اسے اسلام کے تابع کر دیا جائے، جو شہید عارف حسینی نے فرمایا کہ ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ اس نظام جمہوری میں عوام کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے، لیکن وہ حق اسے اسلام سے متجاوز نہیں کرتا ہے، اسلام سے نہ آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، نہ اسلام سے پیچھے رہنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اسلام کے دائرے میں جو حقوق انسان کو حاصل ہے، جو حقوق ایک اجتماع کو حاصل ہے، ایک معاشرے کو حاصل ہے، انہی حقوق پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی آئیڈیالوجی کو پر عمل کرتے ہوئے عوام اپنے لیے ایک عادل، فہیم، باکردار، فقیہ اور مدبر شخص کو اپنے لیے حکمران انتخاب کرے، اور اس حکمران کی اطاعت کے اوپر جو ہے وہ پھر سر تسلیم خم کرے۔ ہم اس نظریے کو، تیسرے نظریے کو پیش کر رہے ہیں، اور اس تیسرے نظریے کو ولایت فقیہ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو بس ہمارے سامنے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، جن سوالات کا جواب دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ قانون تدوین کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ یعنی ہم جو یہ نظام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حکومت کرنے کا حق کسے حاصل ہے، اور پہلا نظریہ ہوا کہ صرف عوام کو حاصل ہے قطع نظر از دین کے، دوسرا نظریہ یہ حاصل ہوا کہ ڈکٹیٹرشپ کو حاصل ہے، کوئی ڈکٹیٹر آئے اور آ کر عوام کے اوپر حکومت کر لے۔ ہم ان دونوں نظریوں کو باطل قرار دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری نظام کو تسلیم کرتے ہیں، یہ جمہوری نظام اسلام اور دین کے تابع ہوگا۔ یہ اس قید کے ساتھ ہم اس جمہوری نظام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن ان تینوں نظریات کے لیے دلیل کے طور پر ہمارے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں، اور وہ سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال کہ قانون تدوین کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ ظاہر ہے قانون تدوین ہوگا تو اس قانون میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ہمارا نظام جمہوریت خالص ہو، ہمارا نظام ڈکٹیٹرشپ پر مشتمل ہو، یا ہمارا نظام جمہوری ہو لیکن یہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام کے تابع ہو، یہ نظام ہم پیش کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون تدوین کرنے کا حق کسے حاصل ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معاشرے میں کسی بھی ایک فرد کو دوسرے فرد پر حکومت اور حکم کرنے کا حق حاصل ہے؟ اس حق کا منشا کیا ہے، منبع کیا ہے، اس حق کی دلیل کیا ہے؟ تو ان دو سوالوں کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہاں پر دو نظریات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ حق حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ یہ حق حاکمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے پھر آگے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی شاخ یہ بنتی ہے جو خوارج نے کہی، لا حکم الا للہ، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرش پہ آئے اور آ کر حکومت کرے، جس کو امیر المومنین نے تشریح اس عنوان سے کی کہ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ لا امرأۃ الا للہ، یعنی امیر صرف اللہ کی ذات ہوگی اور کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہیں حضرت سید الاوصیاء کے فرمان کی روشنی میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو حق حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ حق حاکمیت منتقل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رسول خدا کی ذات میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منتقل ہوتا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب۔ پس اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے جانشین کو خود تعین کیا ہے، اور پھر اپنے نبی اور اپنے نبی کے جانشین کے ذریعے سے کچھ کلی قواعد اور قوانین ہمارے لیے بیان کر دیے کہ جن قواعد اور قوانین کی روشنی میں ہم ایک عوامی اور ایک جمہوری اور دینی نظام کو قائم کرتے ہیں، ایک فقیہ عادل شخص کی حکومت کے تحت کہ جسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ پس ولایت فقیہ میں ولی فقیہ کو خدا معین نہیں کر رہا ہے، ولی فقیہ کو بطور خاص نبی معین نہیں کر رہا ہے، ولی فقیہ کو بطور خاص امام معصوم
تعین نہیں کر رہا ہے، بلکہ نبی اور وسیع امام معصوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی روشنی میں کچھ کلی قواعد و ضوابط ہمارے سامنے اور قوانین ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ جن قوانین کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام انتخاب کر رہے ہیں کہ جو نظام جمہوری بھی ہے اور جو نظام اسلامی بھی ہے۔ پس حق حاکمیت اللہ کو حاصل ہے۔ یہ حق حاکمیت جو اللہ کو حاصل ہے قطعی طور پر وہ حق نہیں جو خوارج بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور حضرت امیر المومنین کے بقول کے کلمۃ الحق و یراد بها الباطل نہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ لا امرات الا للہ، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں سے ہی کوئی شخص امیر ہوگا، لیکن اس کی امارت جو ہے وہ لا حکم الا للہ کا مصداق ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ تعلیمات کا مصداق ہو کر ولایت فقیہ کے تحت آئیں گی، وگرنہ اسے حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حق حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس حق حاکمیت کو اپنے نبی تک منتقل کیا ہے، نبی کے وسیع تک منتقل کیا ہے، اور نبی و وسیع کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ حق حاکمیت منتقل ہو رہا ہے عوام تک، کہ عوام اپنے لیے ایک خاص آئیڈیالوجی یعنی اللہ اور رسول کی آئیڈیالوجی کے تحت ایک قانون کو تدوین کریں اور اس قانون کو نافذ کریں۔ تو یہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حق حاکمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس علم کامل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم اس کا ذاتی ہے، کہیں باہر سے اس نے کسب نہیں کیا ہے، پس علم کا منبع خود خداوند متعال کی ذات ہے، اور تمام انسان کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے عبد ہیں، ان کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جو حق بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ بندے جو اللہ کی اطاعت محض میں مبتلا ہیں، یہ وہی کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں کہے گی۔ حق حاکمیت اور قانون تدوین کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، چونکہ اللہ کا علم نامحدود ہے، اللہ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، باہر سے نہیں لیا ہوا۔ اللہ کے علم میں کسی قسم کے نقص کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کے علم میں نقص نہیں ہے، تو وہی قانون تدوین کرنے کا حق حاصل ہے جس کے پاس یہ شرائط پائی جا رہی ہیں، اور وہ خود خداوند متعال کی ذات ہے۔ بندوں کے پاس خود سے کوئی اختیار نہیں ہے، بندے اس کے عبد محض ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا وہی قانون تدوین کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قانون کا مجری کون ہوگا؟ قانون کا مجری جو ہے وہ لا حکم الا للہ کا مصداق خود اللہ کی ذات نہیں ہوگی، یعنی ہم ہرگز نہیں کہیں گے کہ لا امرأۃ الا للہ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ خدا امیر ہوگا، بلکہ قانون کا مجری خود نبوت کے تحت، قواعد نبوت کے تحت یا نبی معصوم ہوگا یا امام معصوم جو نبی کا جانشین ہے، وہ ان اللہ کے احکامات کا اور اللہ کے وضع کردہ قوانین کا مجری ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کو آئیڈیالوجی قرار دیتے ہوئے اور ریاست مدینہ کے بعد خلافت راشدہ کے نظام کے کمال میں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین مولا الموحدین کے خلافت راشدہ کے اس کمال نظام کو، جسے حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ مالک اشتر کے نام باقاعدہ ایک عہد نامے کے تحت تدوین کیا تھا، تو ہم حضرت سید الاوصیاء کی تعلیمات کے مطابق ایک اسلامی نظام کو تدوین کریں گے کہ جو نظام جمہوری بھی ہوگا اور اسلامی بھی ہوگا، یعنی اسلام کے تابع ہوگا۔ ہم اس قانون کو تسلیم کریں گے، یعنی حق حاکمیت اور حق تدوین قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ نے اس تمام قانون کو تدوین کر کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ تک منتقل کیا جو خاتم الانبیاء ہیں، اور خاتم الانبیاء کے بعد یہ نظام اس خاتم الانبیاء سے اپنے جانشین یعنی بلا فضل جانشین امیر المؤمنین تک منتقل ہوا، اور امیر المؤمنین تک سے خاتم الاوصیاء حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے تک وہ تمام
قوانین جو ہے وہ ائمہ معصومین سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتے ہوئے حضرت بقیت اللہ الاعظم تک منتقل ہوئے، اور حضرت بقیت اللہ نے اپنی غیبت صغریٰ میں ان قوانین کو نواب اربعہ کے ذریعے سے عوام تک منتقل کیا، اور پھر نواب اربعہ کے بعد جب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو امام نے اپنے جانشین کے لیے کچھ شرائط معین کی کہ اب جس شخص میں یہ شرائط موجود ہوں وہ ان شرائط کے مطابق خلافت راشدہ کے اس اتم مصداق مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے نظام کو معاشرے کے اندر نافذ کر دے، قطعی طور پر معاشرے کو آزاد بغیر کسی نگران کے نہیں چھوڑا گیا۔ اس نظام کا نام نظام ولایت فقیہ ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ اس عوامی اور جمہوری حکومت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔